بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم حبشہ کی ہجرت کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری کہہ لیں، اس کو ایک اچھی خبر کہہ لیجئے کہ چونکہ بہت دن ہو گئے تھے آپ حضرات سے لائیو ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو بیچارے چاہتے ہیں کہ لائیو ملاقات جلدی جلدی ہوتی رہے، لیکن بس وہ پتہ نہیں کیا اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں ہو پاتی، ہماری سستی ہی اس کو کہیں گے۔ تو اب چونکہ نسیم صبح کے 400 ایپیسوڈز 400 دروس اللہ کے فضل سے پورے ہو چکے ہیں، تو ہم چاہتے تھے 400واں جو درس آئے وہ لائیو ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ تو اب ہم نے یہ ارادہ بنایا کہ 401واں جو ایپیسوڈ ہوگا، درس ہوگا، وہ انشاءاللہ لائیو ہوگا، اور وہ عشاء بعد 9:30 بجے ہوگا، ہمارے مقامی وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے رات میں انشاءاللہ وہ ہوگا، اور وہی نسیم صبح کا 401 درس بھی ہوگا، اور اسی میں ہی آپ حضرات کے ساتھ آپ کی سنیں گے، اپنی سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اگر اللہ کی توفیق رہی آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ خیر بہرحال اس خبر کو آپ اپنے احباب میں ذرا نشر کریں، تاکہ جو حضرات چاہتے ہیں لائیو ملاقات کرنا، اپنے کسی بات کو پوچھنا، جو بھی ہے ان کا منشا، تاکہ اس سلسلے میں ان سے آج رات میں 9:30 بجے ملاقات کی جا سکے۔ جزاک اللہ۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حبشہ جانے والے حضرات میں 11 افراد مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے سارے غریب کمزور لوگ تھے، کمزور قبیلوں کے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ان میں سب کے سب کمزور نہیں تھے، بلکہ بعض کمزور تو ایسے بھی تھے جو جا ہی نہیں سکے تھے، کیونکہ جانے کے لیے سفر خرچ بھی چاہیے، راستے میں سمندر حائل تھا، تو جہاز والے فری میں تو لے جانے سے رہے، ان کو سفر خرچ چاہیے، تو اب اس میں کہاں سے آئے پیسہ بھی نہیں تھا۔ تو کتنے کمزور تو ایسے کمزور تھے کہ وہ یہاں کے ظلم و جبر سے نجات پانے کا ایک راستہ نکلا تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں، مگر وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کے پاس مال و اسباب ہی نہیں تھے، راستے میں جہاز والے کو کرایہ دے سکیں، راستے کے اخراجات جو کھانے پینے کے یا جو بھی اس وقت کے اعتبار سے ضرورتیں تھیں ان کا انتظام کر سکیں۔ حالانکہ مکے سے نکلنا آسان نہیں تھا، سمندر تک پیچھا کیا گیا ان نکلنے والوں کا۔ یہ اللہ کی مرضی رہی کہ جب یہ پیچھا کرنے والے پہنچے ہیں تو ہجرت کرنے والے جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ جہاز مطلب پانی کا جہاز، جدہ ساحل سے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ اچھا جی، ان میں جو حضرات جنہوں نے ہجرت فرمائی، اس مبارک جماعت کے نام سنیے جنہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، بھلے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور مالدار آدمی ہیں، کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، بڑے تاجر آدمی ہیں، بڑے مال و اسباب والے تھے، بڑی اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ گئے تھے۔ یعنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی دونوں کو جانا پڑا۔ اور حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ جو اپنی زوجہ کے ساتھ گئے تھے، زوجہ کا نام حضرت سلمہ ہے جو سہیل کی بیٹی ہیں، اور ان کا باپ عتبہ
جو قریش کا مشہور سردار تھا، حضرت ابو حذیفہ کا جو باپ تھا وہ عتبہ تھا، قریش کا مشہور سردار تھا، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اتنے بڑے کفر کے سردار کے بیٹے نے ایمان قبول کیا۔ یہ سب ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ متشدد باپ، متشدد گھرانے کی نسلوں میں بعض اوقات اللہ کے فضل سے کوئی صاحب ایمان نظر آ جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور مشہور صحابی تھے، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہاشم کے پوتے تھے۔ ہاشم کو بھولے تو نہیں ہیں نا آپ، بنی ہاشم جس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے وہ ہاشم ان کے پوتے تھے۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت تھی ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ قبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو عبد الاسد مخزومی کے بیٹے ہیں، یہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ابی امیہ کی بیٹی ہیں، یہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور مشہور صحابی ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں، بہت کثرت سے ان کا ذکر آتا ہے۔ ابو سلمہ، ام سلمہ، یہ نام بہت زیادہ مشہور ہے صحابہ کی فہرست میں۔ اور حضرت ام سلمہ تو چونکہ ازواج مطہرات میں سے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ تو ان کا تو مقام پھر آگے چل کر بہت بڑھ گیا تھا اس نسبت پر۔ حضرت عثمان ابن مظعون جمحی رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، یہ بھی مہاجرین کی جماعت میں تھے۔ اور حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ جو اپنی زوجہ جن کا نام حضرت لیلہ بنت ابی خیثمہ تھا، تو یہ بھی ہجرت میں شریک تھے۔ یہ سابقین اولین میں سے ہیں اور بدر میں بھی شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں اپنی خلافت کے دور میں، یعنی آگے چل کر۔ تو حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ جو ابن ابی رحم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ابو صبرہ، یہ ان کی ماں برہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ سابقین فی الاسلام میں ہیں، بہت یہ بھی جانا پہچانا سا نام ہے، جانا پہچانا وہ نام ہے۔ اچھا، اس میں حافظ ابن حجر نے اسابہ لکھا ہے، اسابہ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت ثانیہ میں گئے تھے، یعنی اس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے ابو صبرہ کے متعلق، کہ ابن حجر نے اسابہ میں لکھا ہے کہ یہ پہلی ہجرت میں نہیں گئے تھے، کیونکہ حبشے کی 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت بعد میں ہوئی تھی، اس میں 80 کے آس پاس کچھ لوگ تھے، تو کہتے ہیں کہ اس ہجرت میں گئے تھے ابو صبرہ، یہ پہلی ہجرت میں نہیں تھے۔ خیر بہرحال یہ اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حضرت ابو حاتب ابن عمر جو بدر میں شریک تھے، امام الزہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی نے ہجرت کی، یہ سب سے پہلے مہاجرین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت سہیل ابن بیضہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور مجتہد صحابہ میں داخل ہیں، یہ 11 نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض نام ایسے بھی ہیں جو اس میں ذکر نہیں ہوئے ہیں جبکہ ان کا ذکر ہونا تھا، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، وہ بھی پہلی ہجرت میں شریک تھے، اور اس 11 افراد کی لسٹ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ملتا، لیکن بہرحال وہ مہاجرین میں بہرحال موجود تھے۔ یہ کچھ نام جو ہمیں مل سکے ہیں وہ ہم نے ذکر کیا ہے آپ کو۔ یہ حضرات سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے حبشے کی
पहली हिजरत। अब उस हिजरत के क्या तफसीली वाक़यात रहे वो हम इंशाअल्लाह किसी न किसी दर्जे में हम आपसे उनका जिक्र करेंगे। खैर बहरहाल आज का ये प्रोग्राम ताकि लंबा ना हो जाए इसलिए हमने आगे की बात अभी नहीं कर रहे हैं। आपको फिर एक बार याद दिलाते हैं, आपको जहन में रहे, इंशाअल्लाह रहमान आज रात में 9:30 बजे लाइव मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहरहाल हमारे लिए दुआ कीजिए, अपने लिए और सारी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।